بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی، تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا۔ موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور بوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حیدر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل گھڑی اور مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو کہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔
آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو شہر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامیہ کا دار خلافہ بنایا اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان المبارک 63 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔